السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج سے ہم انشاءاللہ عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت، داعی کبیر، امیر سنی دعوت اسلامی، حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی کتاب گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو امیر سنی دعوت اسلامی نے 1428 ہجری بمطابق 2007 میں لکھا تھا۔ یہ کتاب یوں تو کئی سالوں پہلے منظر عام تک آ چکی ہے، لیکن جہاں یہ کتاب نہیں پہنچ سکی، ہماری کوشش ہے کہ اس درس کے ذریعے ان لوگوں تک بھی بآسانی یہ کتاب پہنچ سکے۔ اس کتاب کے ذریعے امیر سنی دعوت اسلامی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اہم گوشوں کو عوام کے سامنے بہت ہی آسان الفاظ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سال یعنی 1447 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی جو تاریخ آ رہی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی 1500 سالہ تاریخ ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اسی نسبت سے ہم اس کتاب سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اس درس کے ذریعے عوام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے یہ اہم اور خوبصورت پہلو بآسانی پہنچ سکے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک اس درس کو ضرور سنیں، اور ساتھ ہی اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ درس کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے، آپ کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے درس کا آغاز کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ہم سب ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد خیر الانام سے پہلے دنیا ظلمت قضا تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا کے حالات کیسے تھے، اور مذہب کے نام پر لوگ کن کن برائیوں اور گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ ویسے تو دنیا میں بہت ساری قومیں آباد تھیں، لیکن وہ قومیں جو اپنی اپنی جداگانہ تہذیب رکھتی تھیں، جن کا اپنا ایک طرز حیات تھا، وہ یہود، نصارہ، مجوس، ہنود اور قوم عرب ہیں۔ بساط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان اقوام کے حالات کیا تھے، ملاحظہ فرمائیں۔ قوم یہود، اسرائیلیوں کے حالات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا کی اولاد ہی دراصل یہود ہے، لیکن اب جو یہود بولا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے تمام 12 قبیلے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور نبوت ہی میں یہودی بت پرستی اور بے دینی میں مبتلا ہو گئے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط فرمایا۔ اس نے ان کو ختم کرنا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسلسل قید و بند، جلا وطنی، غلامی اور مظلومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ جب قسطنطین اول نے عیسائی مذہب کو اختیار کیا، اس کے بعد سے ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔
دنیا کے کسی بھی ملک میں نام کو بھی ان کی سلطنت باقی نہ رہ گئی اور انہیں بحیثیت قوم کہیں تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ کسی بھی ملک میں انہیں آزاد شہریوں کی طرح زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ ملعونین اینما ثقفوا کے مطابق دنیا میں ہر جگہ وہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ دینی ابتری کا یہ عالم تھا کہ یہ کئی فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے عہد پاک سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کے دور نبوت تک جتنے انبیاء اکرام اور رسولان اعظام تشریف لائے، یہ ان سب کی تکذیب اور ان کی ایذا رسانی میں ہمیشہ مصروف رہے۔ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان میں تبدیلی و تحریف کے جرم عظیم کے مرتکب ہوئے۔ ان سب کے درمیان رہنمائی کے لیے حقیقتاً اللہ کی کوئی کتاب تو نہ رہ گئی تھی، اس لیے وہ اپنے احبار یعنی پیشواؤں کی من گڑھنت خبروں اور ان کے خود ساختہ فتووں ہی پر اعتبار کرتے تھے۔ وہ جو حرام کہتے اسے حرام سمجھتے اور جسے حلال بتاتے اسے حلال سمجھتے۔ مردار خوری، سودی لین دین اور دیگر محرمات الہیہ کا اعلانیہ ارتکاب کرتے۔ اسی قرآن مقدس نے اس طرح بیان فرمایا ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ مفہوم، اور ان پر لعنت کی اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 161۔ ان تمام اعمال قبیحہ اور گناہ کبیرہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت و خواری کے دردناک عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے پے در پے انبیاء و رسول بھیجے، لیکن ان اسرائیلیوں نے نہ کبھی ان کی تعظیم کی اور نہ ہی ان کی امداد و تعاون کیا، بلکہ کئی انبیاء اکرام مثلاً حضرت زکریا، حضرت یحییٰ و حضرت شعیہ وغیرہم کو ناحق قتل بھی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بدترین تاریخ کو یوں بیان فرماتا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ مفہوم، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خود کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک وہ انہی تمام بد اعمالیوں اور گمراہیوں میں مبتلا رہے۔ پھر حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہ اور بد اعمال قوم کی اصلاح کا ارادہ فرمایا اور یہ چاہا کہ یہ قوم بھی دیگر اقوام کی طرح باعزت ہو جائے۔ اسی خیال سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی ان سے معاہدہ فرما کر مساویانہ معاشرتی حقوق سے انہیں سرفراز فرمایا اور شریعت مطہرہ کے احکام بھی پیش کر کے ان کے عقیدوں کی اصلاح فرمائی اور افراط دینی کا بوجھ ان کے کاندھوں سے دور فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل اسی باب سے ہم قوم نصارہ یعنی عیسائیوں کے حالات کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔